السلام علیکم، میرا نام ہے ثناء اللہ۔ اچھا، ایک چیز میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پر آسٹریلیا میں ایم بی اے کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں، اور پچھلے کافی سالوں سے میں اس مشغلے اس کام میں جو ہے وہ مشغول تھا، مصروف تھا، پاکستان میں بھی، یہاں پر بھی۔ اور جب میں ایم بی اے کو پڑھاتا تھا اور مختلف کیس اسٹڈی پڑھاتا تھا تو ایک سوال ہمیشہ میرے ذہن گرد گھومتا تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ اتنی بڑی کمپنیاں جو کہ دنیا میں رن کرتی ہیں، جنہوں نے دنیا کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے، جس طرح آپ بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں دیکھ لیں، یا فائنینشیل جو وہ گروپس دیکھ لیں، بینکس دیکھ لیں، یا پی این جی، یونیلیور، نیسلے وغیرہ وغیرہ، یا میک ڈونلڈ، یہ کمپنیاں اتنی چھوٹی، ظاہر ان کی شروعات تو چھوٹے بزنس سے ہوئی ہوگی، اتنی بڑی کیسے بن گئی؟ اور کیا ہے ایسا جو کہ ان کو الگ کرتا ہے ایسے بزنس سے جو کہ ہمیشہ چھوٹے ہی رہتے ہیں؟ یعنی کہ میں یہ سوچتا تھا کہ ہمارے ملک میں جو لوگ ہیں، وہ جو پہلی جنریشن جو بزنس سٹارٹ کرتی ہے، وہ جب مر جاتے ہیں دوسری پیڑھی بھی اسی بزنس کو کنٹینیو کرتی ہے۔ بہت کم ایسے کاروبار ہوتے ہیں جو کہ بہت بڑی کارپوریشن، کمپنی، آرگنائزیشن میں کنورٹ ہوتے ہیں۔ تو اتفاق یہ ہوا کہ یہ سوال ہمیشہ میرے ذہن میں رہتا تھا۔ اتفاق یہ ہوا کہ کچھ وقت سے میں کنسلٹنگ کا کام کر رہا ہوں، تو کچھ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے اور پوچھنا میں دیکھتا ہوں، تو اس میں میں یہ دیکھتا ہوں، مطلب میں وہاں مدد فراہم کرتا ہوں کہ جب لوگ چاہتے ہیں کہ میرا چھوٹا کاروبار ہو اور اس سے وہ بڑا ہو کے گروتھ کرے، تو میں جا کے ان کی مدد کرتا ہوں، کہ میں ان کی ہیلپ کرتا ہوں ٹو کنورٹ اسمال بزنس انٹو اے میڈیم بزنس آرگنائزیشن۔ تو وہاں سے میں نے کچھ چیزیں سیکھیں جو کہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں لوگ چھوٹے سے درمیانہ، میڈیم یا لارج آرگنائزیشن کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس کے کیا جو ہے عوامل ہیں یا کیا اسباب ہیں؟ میرے خیال میں 3-4 اس کے سبب ہیں۔ نمبر 1، ہمارے کلچر میں ہم چاہتے ہیں کہ کاروبار ہماری ذات کے گرد گھومے، یعنی ہم ہیں تو کاروبار ہے، ہماری کاروبار کی پہچان ہمارے نام سے ہو، یا اگر کاروبار بھی اچھا ہوتا ہے تو ہمارا نام ہمیشہ پہلے لسٹ میں ہو۔ تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر دھیان بہت دیتے ہیں، کاروبار پہ دھیان کم دیتے ہیں۔ ایز اے رزلٹ ہم سیٹھ بن جاتے ہیں، ہم جو ہے وہ کارپوریٹ گرو یا کوئی سی ای او یا بہت بڑی کمپنی ترقی کرنے والا کی جو آرگنائزیشن نہیں بنا سکتے۔ دوسرا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم چھوٹا کاروبار چلاتے ہیں تو عموماً پہلے ہم ایز اے میکینک، ایز اے ٹیکنیشین اسٹارٹ کرتے ہیں۔ مثلاً اگر مجھے دکان چلانا اچھا آتا ہے، مجھے کپڑا بیچنا اچھا آتا ہے، مجھے جو ہے وہ گاڑی کا شو روم چلانا اچھا آتا ہے، میں بہت اچھا مستری ہوں فار ایگزامپل، یا مجھے گاڑیاں سیل کرنا اچھی آتی ہیں، تو میں سیلز مین تو ہوں، میں میکینک تو ہوں، میں ریٹیلر تو ہوں، میں بزنس مین نہیں ہوں۔ بزنس مین وہ نہیں ہوتا جو کہ کاروبار میں خود کھڑے ہو کے خود کام کرے، وہ امپلائی ہے۔ تو عام طور پہ جب آپ کا کاروبار چھوٹا ہوتا ہے، آپ بطور امپلائی بیٹھ کے کام کرتے ہیں، تو وہ آپ بزنس اونر نہیں ہیں، بزنس مین نہیں ہیں۔ آپ بزنس اونر تب بنتے ہیں جب آپ کا کاروبار آپ کے بغیر چلے، دوسرے لوگ آپ کے لیے کام کریں، آپ کے ہونے نہ ہونے سے بہت زیادہ فرق نہ پڑے۔ ہاں، آپ کا ہونا اہم ہوگا، لیکن اس کی ڈے ٹو ڈے آپریشنز میں آپ کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہ پڑے۔ تو دوسرا جو سب سے بڑا سبب میں نے ایکسپلور کیا وہ یہ تھا کہ ہمارا جو کاروبار میں ہم میکینک، ٹیکنیشین تو ضرور ہوتے ہیں، لیکن ہم بزنس میں نہیں بن پاتے۔ تیسرا، ہم پروسیسز نہیں بناتے۔ کیونکہ ہم لوگوں پر بھروسہ نہیں کرتے، کیونکہ ہم لوگوں کو چیزیں ڈیلیگیٹ نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ساری انفارمیشن کانفیڈینشیل ہے، شیئر ہو جائے گی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ ایز اے رزلٹ ہوتا کیا ہے کہ ہم ہر چیز ہمارے کنٹرول میں ہوتی، سارے ڈیسیجن ہمارے بغیر نہیں لی جا سکتے، سارے کام ہم سے ہی ہوں گے، ساری چیزوں کو ہم ہی اتھورائز کریں گے۔ تو ہوگا کیا؟ اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ 40، 50، 100 کسٹمر کو ڈیل کر پائیں گے، 1000 کسٹمر پھر تو ہم نہیں ڈیل کر پائیں گے۔ ایز اے رزلٹ ہم کبھی بڑے نہیں ہو پاتے، ہمارا بزنس بڑا نہیں ہو پاتا۔ چوتھا اور آخری، ہم سسٹمز نہیں بناتے۔ کیسے؟ مثلاً اگر ہمارے پاس ایچ آر کا سسٹم ہوتا تو اچھے لوگ بھرتی کر کے لائے جا سکتے تھے، ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے جو کہ ہمارے کاروبار میں کو بڑھانے میں ہماری مدد کرتے۔ ہمارے پاس اگر مارکیٹنگ کا سسٹم اسٹرکچر ہوتا تو ہمارے پاس خود لیڈس آ رہی ہوتی، خود کسٹمر آ رہے ہوتے، مارکیٹنگ ہو رہی ہوتی۔ اسی طرح ہمارے پاس اگر آپریشنس افیکٹونیس ہے تو ہم تھوڑی ایفرٹ سے زیادہ آؤٹ پٹ جنریٹ کر سکتے، ہم بہت زیادہ پروڈکٹیوٹی بڑھا سکتے، اپنی ڈیلیوری سپیڈ بڑھا سکتے، ہم پروڈکٹ کی کوالٹی انہانس کر سکتے۔ لیکن چونکہ ہم یہ ساری چیزیں متعارف نہیں کرتے۔ وہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہماری نالج نہیں تھی ایز اے بزنس اونر۔ دیکھیں، اگر میں نے گاڑی کا شو روم چلایا ہے اور اس سے میں نے 5 شو روم بنا لی ہیں یا 3 شو روم بنائے ہیں، تو مجھے شو روم چلانا آتا ہے، لیکن مجھے کاروبار چلانا نہیں، کیونکہ نہ میں نے ایم بی اے کیا ہے۔ اگر میں نے ایم بی اے کیا بھی ہے تو میں نے آپریٹ کرنا نہیں سیکھا کہ بزنس کو ایفیشینٹلی کیسے آپریٹ کرتے ہیں۔ تو ان ملکوں میں پھر عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کنسلٹنٹ کو لے کر آتے ہیں جو کہ آپ کی آگے اسٹرکچرنگ کرنے میں مدد کرتے ہیں، اور دس از ون آف مائی ٹاسک دیٹ آئی ڈو۔
تو اسی لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ڈیزرو ٹو گرو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار گرو کرے، تو آپ اس کو گرو کرنے کی آزادی دیں. اسٹرکچر بنائیں، سسٹمز بنائیں، پروسیسز اینڈ پروٹوکول بنائیں. پھر سسٹمز آپ سے بڑے ہوں، پاورفل ہوں، پروسیجرز آپ سے زیادہ پاورفل پروٹوکول ہوں. جب آپ کو کوئی اپروچ کرے، بولے دیکھیں یہ ہمارے فلاں بندہ دیکھے گا یا یہ ہمارے پالیسی وغیرہ ہے تو ہم اس کو کریں گے. اگر آپ ایسے کریں گے تو یو کین کنورٹ یور اسمال بزنس انٹو میڈیم بزنس. تبھی آپ کا پھر میڈیم سے لارج آرگنائزیشن بھی کنورٹ ہوگا. تو اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے، پروسیسز لے کر آنے ہیں، لوگوں پر بھروسہ کرنا ہے اور ان کو ڈیلیگیٹ کرنا ہے، اور کسی سے مدد لینی ہے، کیونکہ آپ سب کچھ خود نہیں کر سکتے. بہت شکریہ.